بیت المقدس سے چونکہ ہماری پوری تاریخ وابستہ ہے، سب سے بڑھ کر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، پھر خلفائے راشدین اور عظیم فاتحین، عظیم سلاطین کے لحاظ سے جب سے ملک اسرائیل، جس کا اصل نام کیان صہیون ہے، جس کو ولد الحرام کہا جاتا ہے، حرام کی پیداوار کے عربوں کی زمین پر یہود کی ایک بستی جو کہ عراق میں تھی، تل ابیب، اس کے نام پر اس کا دارالحکومت بنایا گیا، اور نصارہ اور یہود کے گٹھ جوڑ نے مسلمانوں کے خلاف اس کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ پھر گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا لایا گیا کہ معاذ اللہ جس کی سرحدیں مدینہ منورہ تک پھیلائی جائیں، اور پھر ٹرمپ کی طرف سے بیت المقدس کو اس کا دارالحکومت قرار دینا، جو اس وقت امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ روزانہ مسلمانوں کا خون وہاں بہایا جا رہا ہے، ایک طرف جدید اسلحہ، ٹینک، جدید گنیں، بارود، اور دوسری طرف نہتے فلسطینیوں کے پاس صرف پتھر، اور پھر بھی وہ اپنے عزم پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور سورۃ الحجارہ کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فلسطینی مائیں اپنے بچوں کے جنازے اٹھا اٹھا کر پھر بھی ہمت نہیں ہاری، اور ان کا یہ اعلان ہے کہ اگر ہمارے 6 بچے، ایک فلسطینی خاتون نے کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کے 6 بچے ہیں تو ہم 5 جنتی ہی شہادت کے لیے ہیں، اور واقعی ان کا یہ جذبہ باطل کے سامنے آج بھی قابل رشک ہے۔ عربوں میں فلسطین کے لحاظ سے بڑے روشن جذبات ہمیشہ موجود رہے، لیکن وہ عرب حکمران جو امریکہ کے ایجنٹ قرار پائے، ان کی وجہ سے آج مسئلہ فلسطین بہت زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے۔ عربوں کے اندر ایک نغمہ نسل در نسل چلتا رہا، اصبح الان اندی بندقیہ الی فلسطین خذونی معکم، کہ بچوں کے اندر یہ پیغام اجاگر رہا، اصبح الان اندی بندقیہ، کہ چونکہ میں مسلح ہو گیا ہوں فلسطین کے جہاد کے لیے، میرے پاس کیا اسلحہ ہے کہ میرے پاس ایک غلیل موجود ہے، الی فلسطین خذونی معکم، تو پھر مجھے بھی فلسطین لے چلو، میں فلسطین جا کے جہاد کروں۔ ایک غلیل سے پتھر مارنے کی صلاحیت مجھ میں ہے، اور یہ میرے پاس اسلحہ ہے، تو میں فلسطین کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ اس فلسطین کے لیے صدام حسین رحمہ اللہ تعالی، کرنل قذافی،
اور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہم، ان تینوں شخصیات کا ایک بہت بڑا سہارا تھا اہل فلسطین کو۔ جب میں عراق میں پڑھتا تھا، فلسطین کے اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور پورے عراق کے اندر صدام حسین کے سالانہ بجٹ کا ایک حصہ فلسطینی بیواؤں کے لیے ہوتا تھا، فلسطینی یتیموں کے لیے ہوتا تھا۔ فلسطینیوں کو باقاعدہ عراق میں اکاموڈیٹ کیا گیا تھا، اور صدام حسین نے باقاعدہ طور پر ان کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ یہ امریکہ اور اس کے حواریوں نے ایک ایک کر کے فلسطینیوں کا سہارا ختم کیا۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آج اگر یہ تینوں شخصیات زندہ ہوتی تو ٹرمپ کو یہ بیان داغنے کی جسارت نہ ہوتی جو اس نے آج بیت المقدس کے لحاظ سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے جو بیان دیا ہے۔